السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ان گنے چنے چند سیاستدانوں میں جو پاکستان کے سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، وارم ویلکم ان شو سر. پہلا سوال یہ کہ سر میں بڑے جو آپ نے اس ہفتے سے انٹرویوز دینا شروع کیا نا، میں بڑے غور سے وہ انٹرویوز سن رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے ان انٹرویوز میں، جو بات آپ نے بار بار کی، آف کورس خان صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے ایک پولیٹیکل ٹرمز بھی ہیں، پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی نااہلی ہے. مطلب یہ بات جذباتی بات کر دی آپ نے یا آن فیکٹس یہ جب بات کی آپ نے؟ سر میں نے کہا یہ جو ایسی ناکام کوشش کریں گے وہ ملک کو نااہل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عوام اور رائے عامہ اور قوم کا نام جو ہے وہ ریاست ہے، اور ریاست میں جہاں 13 پارٹیاں ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنا چاہتی ہیں، ہر جائز ناجائز کیس کرنا چاہتی ہیں، اس ریاست کو عقل کے ناخن لینے ہوں گے اور جلدی عقل کے ناخن لے لے گی، کیونکہ ملک تو چل نہیں رہا. اب تو دیکھیں IMF کے بارے میں فضل الرحمان کیا بات کرتا ہے. اب ایسی ہے جیسے میں ڈیفیسٹ پہ اور امپورٹ کے فگرز دینے پیش کر دوں اور ایکسپورٹ کے دے دوں اور ڈالر ریزرو بتا دوں اور ترسیلات بتا دوں، قوم کی ماؤں بیٹیوں کو گالیاں دوں ننگی، اور IMF کو آنکھیں دکھاؤں. ان کی عقل جواب دے گئی ہے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. اور میں تو آج آپ سے توقع رکھتا تھا کہ آپ ارشد شریف سے بات کریں گے. عمران خان تو ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی حل نہیں. وہ الیکشن لے کے رہے گا ان سے، اور انشاءاللہ اسی مہینے لے لے گا وہ. نہیں، اسی مہینے میں نے ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری تک، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں 30 جنوری تک میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں جی. کوئی حل نہیں دیکھ رہا اس کے علاوہ. اور میرے پاس اطلاعات بھی ہیں اور خبریں بھی ہیں، اور میں پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی ملک چل نہیں رہا. اور یہ ٹھیک ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا سیاست سے دور رہے گی، بہت زبردست فیصلہ ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن فوج قوم سے اور قومی سلامتی سے نہیں دور ہو سکتی جب معیشت ہی ڈوب جائے. یہ میرے سامنے چل رہی ہے، دیکھیں ٹی وی پہ، کہ LC وزارت خزانہ کی جو ہے منظوری کے بغیر ڈیفنس کی نہیں کھول رہی، سامنے چل رہی ہے. سر ویری رائٹ، ویری رائٹ. میں ارشد شریف بھائی پہ آتا ہوں سر. لاسٹ پارٹ بالکل ارشد بھائی پہ کریں گے، اور ساتھ میں کیونکہ آپ کا تو ہم صحافیوں کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے تو اس پہ ضرور بات ہوگی. لاسٹ پارٹ ہم اس پہ کریں گے. سر آپ نے یہ کہا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے بہت جلد، وہ آپ کن بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے جو حقیقی آزادی مارچ کا اختتام کیا اس میں کہا جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اسمبلیوں سے ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم اسمبلیوں میں استعفے دے دیں گے KP کی اور پنجاب میں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا شیخ صاحب مسلسل ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے لگتا ہے کیا جا رہا ہے. لگتا ہے خان صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے انہوں نے اعلان کیا اور حقیقی آزادی مارچ کا اختتام کیا. سر جب انسان پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اس کی الٹیاں بھی سیدھی پڑ جاتی ہے، اور جب اللہ خفا ہوتا ہے نا تو سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہے. جو اس حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے 8 مہینے میں، جو یہ ایشو اڑاتے ہیں ان کے گلے پڑ رہا ہے. اور اسمبلیاں توڑنے کی ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے، 20 دسمبر تک ان کی پارٹی کے جو سینئر ہیں انہوں نے ڈیٹ دی ہے. میں نے 30 جنوری احتیاطاً دی ہے. ویسے میں 30 دسمبر تک اس کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں 30 جنوری تک الیکشن کی تاریخ پر معاملات طے ہوتے دیکھ رہا ہوں. سر میں اگر آپ کی تھیوری مان لوں تو آپ جو بات آپ کر رہے ہیں سر، میں آپ کا مطلب شاگردوں میں سے ہوں، میں تو آپ کو سیاسی طور پہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا. بٹ اگر شیخ رشید سچ کہتا ہے، شیخ رشید جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہو جاتا ہے سر خدا نہ خواستہ، تو یہ جو 11 یا 13 پارٹیز ہیں ان کا پولیٹیکل کریئر تباہ ہو جائے گا سر. تو ایک پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو جائے گا. بالکل کیا کیریئر ہے ان کا؟ ایک آدمی ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں رنگ سلیکٹ کر رہا تھا، اور یہ گناہگار آدمی اب کیا کسی کے پردوں کی بات کرے. جنرل جیلانی کا فون آتا ہے کہ آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر بنانے جا رہے ہیں. پھر ہم ایبٹ آباد جاتے ہیں، اصغر خان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت مل رہی ہے، ہمیں رابطہ کمیٹی تحریک استقلال کا صدر بنایا گیا ہے.
تو ہمیں آپ اجازت دیں تو ایئر مارشل اسد خان اللہ اس کو جنت نصیب کرے اور میاں شریف مرحوم کو بھی اللہ جنت نصیب کرے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کا کوئی نیا رستہ کھلتا ہے, پھر ہم بزنس مین ہیں, ہم لگاتے ہیں, لگانے سے ملتا ہے, بناتے ہیں پلاٹ, ASI, پٹواری, تحصیلدار, پورے ٹاؤن بانٹتے ہیں اور پھر ہم نواز شریف بن جاتے ہیں. یہ ہمارا نمبر 1 کا کیریئر جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. مجھے فنش کرنے دیں. نمبر 2 کا کیریئر ہے کہ ایک پلان کر کے شادی کرتا ہے. اس ساری پلاننگ سے میں واقف ہوں. ساری پلاننگ میری نظروں کے سامنے ہے کہ کیسے نقوی صاحب کی گاڑیوں پہ لندن گیا ہے اور کیا ہوا, اور وہاں بے نظیر سے شادی طے ہو جاتی ہے. اور ایک آصف زرداری کہنے لگتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے, اور یہ سیکنڈ کریکٹر ہے. تھرڈ کریکٹر ہے مولانا فضل الرحمان. مولانا مفتی محمود صاحب بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے بھٹو کو شکست دی الیکشن میں, ایک ہی سیٹ سے ہارا ذوالفقار علی بھٹو. وہ مفتی محمود صاحب مرحوم کی سیٹ تھی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ مدرسہ حقانیہ کا نالائق طالب علم ایک جمعیت علماء اسلام کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے ماروسی سیاست میں. اور آج جو اس کی صورت حال ہے آپ کے سامنے ہو جائے گی تھوڑے دنوں کے بعد. باقی کسی پارٹی کا نام نہیں مجھے پتا ان 13 پارٹیوں کا جن کا آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جنازہ نکلنے جا رہا ہے. اور اس میں سے پیپلز پارٹی, عمران خان نے پرسوں مجھے کہا ہے کہ میں صرف سندھ میں الیکشن لڑوں گا شیخ رشید, اور آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے. میں ایک چیز کلیئر کر دوں سر, جن 3 لوگ کریکٹرز کے آپ نے نام لیے جو 110% اگر آپ کی بات سچ ہوتی ہے تو ان کا پولیٹیکل کریئر تو ختم ہو گیا. اگر آپ کی نظر میں نہیں ہے بٹ کہیں نہ کہیں تو ہے سر. جو لوگ پارٹیاں غرق, 13 کی 13 پارٹیوں کا کل ہوں, پرسوں کو ہوں, روزوں کو ہوں, عید کے بعد ہوں, ان کی سیاست ایسی غلط شاٹ کھیلی ہے کہ یہ سارے سلپ میں کیچ ہو گئے. جو تودہ ہم پہ گرنے والا تھا بقول عمران خان کے, میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کرتا, میں تو کیبنٹ میں کہتا تھا توڑ دو اسمبلی, الیکشن میں جاؤ. میں تو واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ جناب اسمبلیاں توڑو, حالات نہیں ہیں اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب میں عمران خان کا جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا طوفانی تودہ آسمان کے سے پہاڑوں سے گر رہا تھا, نیچے عمران خان کھڑا تھا, عمران خان کو ہٹا دیا اور نیچے 13 پارٹیوں کا جنازہ کفن اجتماعی قبر بنا دیے. سر ویری رائٹ. یہ جو آپ نے لفظ بولا نا, کیونکہ آپ جو الفاظ بولتے ہیں بڑے گرامر کا بڑا خیال کرتے ہیں سر. شیخ صاحب آپ نے کہا جنہوں نے غلط شاٹ کھیلا. سر غلط شاٹ خود کھیلا یا کسی نے کہا, کوئی کراچی تھا, کوئی پشاور تھا, کوئی لنڈن تھا, ان تینوں کو اکٹھا کیا کہ پہنچو اسلام آباد, تو یہ اچانک سب کو اکٹھا خیال آیا, کھیلا کہ کھلایا گیا سر؟ دیکھیں لوگ رزلٹ پہ جاتے ہیں, کھیلنے والے, کھلانے والے, اس میں سپورٹ کرنے والے, اس کے تماشبین, اس پہ رائے کا اظہار دینے والے, اس میں داد تحسین کرنے والے, سب کا ستیہ ناس ہو گیا. سر شیخ صاحب آپ نے تینوں پولیٹیکل لیڈر جو ہیں, مولانا صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف, کا کریئر کیسا سٹارٹ ہوا پولیٹیکل کریئر؟ وہ mid 80s سے, 35 ایئرز ہو گئے سر. یوں تو خان صاحب بھی ایک کرکٹر سے تھے اور کرکٹر سے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, تو ان کا پولیٹیکل کریئر ان سے زیادہ ڈیفرنٹ کیسے ہو گیا سر؟ ان کو آپ پولیٹیکل کریئر ان کا مانتے ہیں, ان تینوں کا نہیں مانتے سر؟ دیکھیں میں تو سیاستدان مانتا تھا جس سے میرے اختلافات تھے. باچا خان سے آپ شروع ہو جائیں, بزنجو سے ہو جائیں, مفتی مرحوم سے ہو جائیں, ظہور اللہ خواجہ صفدر سے ہو جائیں. دیکھیں عمران خان ایک سیاسی سوچ رکھتا تھا, اس نے ایک فلاحی کاموں کا بیڑا اٹھایا اور اس شوکت خانم ہاسپٹل سے اس نے ساری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرایا. کرکٹ سے وہ متعارف تھا, کرکٹ کے تعارف پہ اس نے شوکت خانم کی بنیاد رکھی. اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کا وہ سٹار بن گیا. اور اس وقت اس کی سب سے بڑی کشش یہ ہے کہ اگر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت 70 سے 80% اس کی رائے ہے لوگوں کی, اور سارے اوورسیز پاکستانی اس کے جھنڈے تلے انویسٹمنٹ لائیں گے, یہ ملک کھڑا ہوگا. ورنہ تو اسحاق ڈار ہے, فضل الرحمان بھی IMF کو گالیاں دے رہا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے, جو عمران خان صاحب آج کی صورتحال یہ ہے, آج کی صورتحال یہ ہے سر کہ پورٹ بھرے پڑے ہیں, کنٹینر سے سامان نکالنے والا بینک کاغذ نہیں ریلیز کر رہے,
اور یہ انٹرنیٹ پر زیادہ جان بوجھ کر ڈیفیکٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ تھرو بینکنگ جو پیمنٹیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو رہی, پیسے نہیں. شیخ صاحب ویری رائٹ, اکانومی 5,000 کا نوٹ آپ کا دبئی میں نہیں چل رہا. سر ویری رائٹ, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکانومی کا برا حال ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہم اسحاق ڈار پہ یا شہباز شریف پہ یا آصف زرداری پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. یہ تو 8 مہینے میں آئے, جس بدتر حالت میں ان کو ملا, کہیں نہ کہیں خان صاحب کو بھی تو ساتھ میں کوئی شیئر دے دینا سر. اگر ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ہاں وہ ذمہ دار ہے. مہنگائی ہمارے دور میں ہوئی, ہم نے چینی اور آٹے کی ہینڈلنگ میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, لیکن تباہی اسی نے کی. جب مشرف کا دور تھا تو اس دور میں ہم نے آئی ایم ایف کو جرمانہ دیا کہ اس نے غلط ڈاکومنٹیشن دی تھی. میں الزام لگا رہا ہوں, پہلے میں سیاسی باتیں کرتا رہا, اب میں الزام لگا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے غلط ڈیٹا دیا ان کو, اور کتنے ملین ڈالرز کا ہمیں جرمانہ ہوا مجھے اس وقت یاد نہیں, میں منسٹر تھا مشرف کے ساتھ, اور وہ جرمانہ دیا گیا کیونکہ اسحاق ڈار نے غلط کاغذات جو ہیں, غلط ڈیٹا جو ہے اسے ریگمال مارا تھا اور غلط ڈیٹا ان کو دیا تھا, جس کا جرمانہ ہوا اور وہ مشرف کے دور میں دیا گیا. سر یہ بتائیے, عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے ہوئی تو سر آئینی طریقے سے ہے, تو ہم اس پہ اتنا شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب وزارت صاحب دیکھیں, گزارش میری سنیں, گزارش میری, آپ 10 دن ساری دنیا سندھ ہاؤس پہ کھڑا رہا ہے جی. اب اس کیمرے سے آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ میں یہ کل پرسوں کہہ چکا ہوں ٹی وی پہ کہ میں لال حویلی سے نکلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں, جب کپڑے میرے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیڑے چینل سے جا رہے ہو جی. وہ رنگوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے ہوشیار ہے میرا ریڑھی والا, چھابڑی والا, نہاری والا, دہی بھلے والا, سموسے والا. میرا کام ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں کے پاس فون ہے, اس پہ چڑھے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں اس پہ, کام نہیں. ابھی تھوڑی سی نوکریاں نکلی ہیں, کچھ ہزار, میں غلطی سے کل کہہ گیا 1400 گریڈ 4 کی, یہ بیلدار اور نیب کاست کی. ایم ایس سی اور بی ایس سی لڑکے جو ہیں گریڈ 4 بیلدار میں ہزاروں لڑکے اپلائی کر رہے ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, ہم تباہ و برباد ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. میرے میرے سے زیادہ پڑھا لکھا نوجوان میرے محلے کا بطور نیب کاست اپلائی کر رہے ہیں. نہیں تو وہ تو عمران خان میں صاحب, نے ریلوے میں نوکریاں دیکھی تو جو میں ایم اے ایل ایل بی ہوں, مجھ سے زیادہ ایم ایس سی پڑھے ہوئے لڑکے جو ہے وہ, کیا کروں, اللہ سے ڈر لگتا ہوں کہ وہ کانٹے والا لگنا چاہتے تھے. شیخ صاحب معاشی صورتحال پر آپ جو تصویر کھینچ رہے ہیں سر, بالکل یہی ہے, پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلے تو بات چیت سے حل ہوں گے نا. اکانومی ایک بندہ نہیں ٹھیک کرے گا, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. مجھے میں آپ یاد سے ہے, اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, وہ بات چیت الیکشن پہ ہوگی اور ہو جائے گی. سر یہ تو انڈیا پاکستان ہو گیا نا کہ بات چیت ہوگی پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو, وہ کہتے ہیں بات چیت ہوگی کشمیر پہ بعد میں, پہلے آؤ ٹیررزم پہ. تو یہ انڈیا پاکستان کیوں بنا دیا ہم نے سر؟ 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے گا تو کون سے قیامت؟ دیکھیں, انڈیا پاکستان سے بات جب بھی ہوگی کشمیر پہ ہوگی. میں کشمیر کو ملا زیندار سے لے کے آرام باغ سے لے کے حبا قدل تک گلی محلے کا واقف ہوں. انڈیا سے جب بھی بات ہوگی کشمیر پہ ہوگی, کشمیر سے شروع ہوگی. اگر کشمیر سے نہیں ہوگی, اس وقت مذاکرات الیکشن کے بغیر نہیں ہوں گے. پھر چلا لے یہ ملک, لے لے جتنا اور بھی لے لے, ایمرجنسی لگا لے اور لے لے, سکھ جان میں ہمیں کیا ہے, ایک پروگرام 2 کر دیتے ہیں, اور ان کو جوتیاں پڑنی ہے, ان کا منہ کالا ہونا ہے, ان کا منہ سیاہ کرنا ہے لوگوں نے. یہ اس قابل نہیں رہنے کہ اپنے شہروں اور اپنے حلقوں, انہوں نے بالآخر دیکھو یہ لندن میں محفوظ نہیں ہے, لندن میں اپنے گھر سے نہیں اتر سکتے, پاکستان میں کیا اترے؟ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا سر, آپ باہر نکلتے ہیں ان کو گالیاں پڑتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات ہے. لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. چور کو چور کہنا بری بات ہے. کب تک آپ لوگوں کو ڈرائے رکھیں گے جی؟ کیا صرف ٹی وی کا ہی حق ہے کہ وہ باتیں کریں, عام لوگ باتیں نہ کریں؟ ماریں ان کو, ٹیلی فون کی مار جو مار رہے ہیں, اپنے میڈیا کیا کہتے ہیں, سوشل میڈیا کی مار رہے ہیں دھڑا دھڑ. وہ
نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں خود ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں اس عمر میں آ گیا. آپ دیکھیں نا, مجھے پتا لگا ہے کہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. آج ایسا ڈیٹا آ گیا ہے جب مجھے پتا لگتا ہے کہ ٹویٹر پہ کروڑوں لوگ شام کو دیکھ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں میں تو پاگل تھا جو اتنے سالوں سے, اب 8 مہینے سال سے اس صورت حال کو سمجھ سکا ہوں. مجھے تو پہلے ہی جب ٹویٹر نکلا تھا تو شروع کر دینا چاہیے تھا. نہیں سر, ویری رائٹ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے 5 دہائیاں گزار دی پاکستانی سیاست کے اندر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام عدالتوں نے کرنا ہے, جو کام کچہریوں نے کرنا ہے, جو کام ایجنسیوں نے کرنا ہے, ان کو دفع کیجئے. لوگ کھڑے ہوں ووٹر اور سپورٹر, وہ گالیاں دیں, چور اور ڈاکو کے نعرے لگائیں, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں شیخ صاحب. میری اب بات سن لیں, فیصلہ آپ پہ میں چھوڑ دوں. سر 43 دن تک لوگوں نے ایک ایسے شخص کے لیے بھیک مانگی 44 دن کے لیے جس پر 16 ایف آئی آریں درج تھی, وہ زندہ تھا. مر گیا تو ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. لوگ کیا کریں مجھے بتائیں. پہلا سوال ہے میرا آپ سے, میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ مجھے انٹرویو کریں, کہ ایک بندہ زندہ تھا, چل پھر رہا تھا, اس پر 16 ایف آئی آریں تھیں. وہ بندہ مر گیا, شہید ہو گیا. اس کی ایف آئی آر, اس کی میڈیکل رپورٹ, اس کی انکوائری رپورٹ, میڈیکل ڈاکٹر نے پہلے خالد نے کہا ہاں یہ ملتی جلتی ہے, بعد میں کہا نہیں یہ ملتی جلتی نہیں. کیا بزدل معاشروں میں اگر نوجوان باشعور موبائل جو کہ کلاشن کوف کا کام کر رہا ہے, کلاشن کوف اس کے پاس آ گئی ہے, وہ تو دھیڑ کے رکھ دے گا سب کچھ, اور ٹھیک کر رہا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. جو آپ چاروں باتیں کہہ رہے ہیں, چاروں کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے بالکل اتفاق کروں, پر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سسٹم تو پھر ہم ڈی ریل کر رہے ہیں نا, کیونکہ میری اناق کا مسئلہ ہے, میری ضد کا مسئلہ ہے, میری کس نے ڈی ریل نہیں کیا جی؟ کب یہ ڈی ریل نہیں ہوا؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ سسٹم جو ہے, پہلی دفعہ جو سسٹم کے جو غریب متاثر ہے اس کو زبان ملی ہے. آپ اس کی زبان کاٹ نہیں سکتے. آپ کوئی قانون ایسا نہیں لا سکتے کہ یہ جناب ہے لا ہے, یہ ایسا ہے. سر جی اگر آپ 1 منٹ کیمرہ روکے, میں اپنے کوک کو بلاتا ہوں, اس کے پاس 2 ٹیلی فون ہیں. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے ٹویٹ پھنس جاتا ہے تو میرا کوک جوڑا ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. جی یہ بٹن دباؤ. تو آدھا ٹویٹ تو بہت چلتا ہے سر, تو آدھا ٹویٹ نہیں پھنستا. نہیں کہیں پھنس تو جاتا ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے. لیکن سر دیکھیں, بات سنیں شیخ صاحب, بھیجنا کسی کو ہوتا ہے, چلا کسی کو جاتا. سر دیسی گل یہ ہے کہ شیخ صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں وزیر سی تو سب ٹھیک سی, میں وزیر نہیں تو میں ہوں پہلے الیکشن کراؤ گے تو اگلی گل سنا گا. میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ آپ نے اپنے 1100 ارب روپے معاف کرا لیے, آپ نے اپنے سارے کیس معاف کرا لیے, آپ طے شدہ سیٹ پیٹرن کے تحت یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. آپ پر رات صبح فرد جرم لگنی تھی, رات آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے جتنے مخالف تھے طریقے اور سلیقے سے آپ نے اس کو اگلے جہاں میں اس کی پرچی کاٹ دی. میں آپ کو کیوں مانوں؟ میں آپ کے خلاف اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو طاقت سے مقابلہ کرو. طاقت کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقابلہ نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرو. اور تیسری, مسلمان کی سب سے کمزور حقیقت خاتم النبیین نے فرمائی کہ دل کو برا جانو کہ یہ ظالم ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, بے ایمان ہے, منی لانڈرر ہے, کرپٹ ہے, ڈس آنسٹ ہے, سلگش ہے, ایکسٹرا ویگنٹ ہے. اس کو دل میں رکھو کہ میری داڑھ تھلے آیا تو میں ٹھپا لگاؤں گا اس کے خلاف. سر بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں آپ سے, پھر آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. سر آپ نے سب سے پہلے میرے انٹرویو میں کہا تھا, تب آپ وزیر ریلوے تھے, جب نواز شریف کی بات ہوئی تھی, اس کے بعد باقی چینلز پر پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کہ دفعہ دور جانے دو نواز شریف کو, اور پھر کیبنٹ میں وہ شیخ رشید ہی تھا. میں نے اس کو ووٹ دیا. آپ نے تو کہا جانے دو, تو آپ تو خود سپورٹ کر رہے تھے جس پر آج آپ ماتم کر رہے ہیں. ماتم نہیں کر رہا. دیکھیں میں نے اس کا نام بھی نہیں لیا. آپ اس سارے اپنے انٹرویو میں بتائیں, اس کو لائیں, کیونکہ وہ وہاں سے بیٹھا باں باں کر رہا ہے. اس کو آ جانا چاہیے, اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے. میرے وقت نہیں آیا کہ میرے وقت اس کا پاسپورٹ جو ہے
وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کو سفارتی پاسپورٹ حالانکہ مجرم ہے نہیں دینا چاہیے تھا، میں ہوتا تو اب بھی نہ دیتا. نہیں آپ نے تو اپنے ٹائم میں نہیں دیا، پر میرا سوال اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں سر. آپ نے جانے دیا، شیخ رشید نے فیسیلیٹیٹ کیا جانے میں نا سر. میں 14 ووٹوں میں شامل تھا، ایک ووٹ میری تھی، کیبنٹ نے اکثریت رائے سے اس کو مسترد کیا. وہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا میرے خیال میں، میری سیاسی سوچ میں، دفعہ بلا جانے دو. میں تو اوروں کو بھی جانے دینے کا حامی تھا، میری نہیں سنی گئی تو میں کیا کروں. سر شیخ رشید صاحب آپ کو روز وہاں نیچے چور وہ سر جی دیکھیں، روز پولیس ان کے گھر کے باہر لوگوں کو روکنے کی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی زندگی؟ چنگا ہے سر. جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف پہ پڑی ہے، جتنی گالی برطانیہ میں نواز شریف کو پڑی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں کسی برے سے برے آدمی کو دنیا کی گالیاں ملا کے اتنی نہیں پڑی جتنا اس کے وہ کیا جو ایریا کیا کہتے ہیں اسے، ایون فیلڈ، جہاں اس کو لوگ اس کے ساتھ کی جائیداد کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. کہتے ہیں لوگ یہاں روز انگریزیوں میں گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلیکیز یہاں انگلش میں گالیاں دیتے ہیں آ کے. شیخ صاحب یہ تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کل کو خان صاحب کو بھی پڑھ سکتی ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو بھی پڑھ سکتی ہیں سر. اگر میں کوئی غلط کام کروں تو پڑھے. میرا تو دیکھیں، اب آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں آپ کو اگر منافقت کا انٹرویو دوں، اگر میں ایک لائن اور لینتھ پہ کھیلوں اور آپ کی لوز بال پہ میں چھکا نہ ماروں تو پھر تو میں سیاسی ورکر نہ ہوا، میں تو ماجا گاما ہو گیا. اچھا چلو سر، اسی پہ بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں غلطی ہوئی نا عمران خان صاحب سے، یا اسی نے مینج کرایا تھا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب یہ تو چلو آپ نے کہہ دیا کہ دفعہ دور چلا گیا، آپ سپورٹ کرتے، یہ بتائیں کہ یہ جو سارا فریم ہوا، عمران خان صاحب تو کہتے رہے بار بار کہ ان کو جو ہے وہ غلط رپورٹس دی گئی، ان کو پردے میں رکھا گیا. یہ اتنے سارے سسٹم نے نواز شریف کو باہر بھیجنے میں سپورٹ کیا تھا، وہ حادثاتی طور پہ سپورٹ کر دیا، یا نون لیگ کے تعلقات اتنے تھے، یا کسی نے مینج کروایا ان کا باہر جانا؟ دیکھیں، بھٹو کہا کرتا تھا، میں بالکل ینگ تھا، کہ شیخ رشید دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. نو بڈی لکس ٹورڈز کیس، ایوری بڈی لکس ٹورڈز فیس. سو مینج جو ہوتا ہے وہ بڑی سکرین سے مینج ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیلی فون کی سکرینیں اور ٹی وی کی سکرینیں یہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری یہ رائے اپنی، اچھا ہوا یا غلط ہوا میں نہیں کہوں گا، کیونکہ عمران خان کا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے، مناسب نہیں لگتا. میں تو سمجھتا ہوں بگوڑوں کو جو بھی بھاگنا چاہتا ہو جانے دو، دفع کرو. جیل میں راشن، ہم جب مارشل لا میں قید ہوئے تو جو سزا روٹی کھاتے تھے اس کے پیسے دیتے تھے. جب میرا کورٹ مارشل ہوا، اب تو جیل میں ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے لوگ خوشی سے جائیں گے کہ ٹائم پہ بجلی جاتی ہے اور ٹائم پہ آتی ہے. اور باچا خان سے میرا یہی اختلاف تھا، میں نے کہا تو روز جیل چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر تکلیف کوئی نہیں ہے شیخ صاحب. ویری رائٹ سر. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، آپ کے پاس ایک بہت اہم وزارت تھی، آپ ایک ملک کی سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آپ کے انڈر کام کر رہی تھی، تو آپ ناکام رہے عمران خان صاحب کو پہلے قبل از وقت بتانے میں کہ یہ تمہارے خلاف ایسا پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کام خان صاحب نے آن دا ڈے آف ووٹ، نیئر ٹو دا ڈے آف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، وہ اگر ٹیبل ہونے سے پہلے کر دیتے تو وہ کر سکتے تھے بطور پرائم منسٹر. میں پاگل تھا جو کہہ رہا تھا اسمبلیاں توڑ دو. عمران خان کو مجھ سے پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے. صرف یہ فرق تھا، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے نہیں چاہیے، نہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. اور یہ یقین کس نے دلایا تھا؟ میرے سے پہلے جب میں عمران خان، یہ چھوڑے پرے، میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. میں بزدل سیاسی ورکر نہیں ہوں کہ جو چلا گیا اب اس کا بھی ذکر کرتے کرتے سیاست 20 دن سے اسی کو چلا رہے ہیں سارے لوگ. نہیں بات کریں جی.
آپ کہہ رہے رضیہ بٹ کا ناول جو ہے اس کو دفن کریں. نہیں اسی میں رضیہ بٹ بہت شوق سے پڑھتا ہوں سر, ابھی بھی پڑھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کنونس کر دیا تھا اور انٹیریئر منسٹر کی بات نہیں مانی شیخ میں صاحب؟ نے نہیں کہا, میں نہیں یہ بات کہتا, آپ میرے منہ میں نہیں بات ڈال نہیں سکتے. میں آپ کے سر آپ دیکھیں, میں آپ کو جو کہا ہے وہ میں دیکھیں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا جواب نہیں لے سکتے. نہیں سر میں ویری رائٹ سر. میں نے یہ کہا ہے کہ جو 2 ووٹوں سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت پلٹا گیا, عمران خان کو اس کا پتہ تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے, پر اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ ڈیٹ نکالیں کہ سب سے پہلے کس وزیر نے اپنا سرکاری گھر خالی کیا؟ شیخ رشید احمد نے. خان نے مجھے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. خان نے مجھے کہا, میں نے کہا بھی MQM سے میری دوستی ہے, الطاف حسین کے ٹائم سے جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر تھا اور میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, تو انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا گھر تے کرایہ لے چلو رہا ہوں, باقی کلام بات ہے. اچھا سر, دیر از اے بگ کنفیوژن. آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں منافق نہیں ہونا چاہیے, کم از کم ووٹر کو اپنے سپورٹر کو سچ بتانا چاہیے. تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر کہیں کنفیوز ہے سر. پہلے وہ اس بات میں کنفیوز ہے کہ ہمیں رجیم چینج میں امریکہ نے نکلوایا, پھر وہ اس بات میں کنفیوز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا. تو یہ کنفیوژن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بعض آدمیوں پہ شباب کا وقت ہوتا ہے, یہ عمران خان کا سیاسی شباب ہے, وہ جو کہے وہی درست ہے. ہر عروج کو اگر زوال آپ بھی اس ہے. میں سے سوالیہ نشان, سر جی وہ بات کی بات ہے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے دین. آج اس کا دن ہے, یہ سیاست اسی کی سیاست ہے, یہ الیکشن اس کا الیکشن ہے, یہ حکومت جب بھی بننی ہے تو عمران خان کی انشاءاللہ بننی ہے. دیکھیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے وقت نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے, لیکن جب وہ اپوزیشن میں کھڑا ہے تو ہم نسلی اور اصلی ہیں, اور ہم پنڈی وال ہیں, اور پنڈی وال اس وقت جو ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو ہم نے کہا جی ہمیں تنگ نہ کرنا, ہم عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے نواز شریف کو بھیجا, انہوں نے بھی کہا جاؤ جاؤ پتر راوی نہ کو آوی نہ جاوی. اچھا ہوں میں پھر سوال پوچھاں گا, تسی کہندے نہیں تو ہن جواب نے میرے منہ چ پا. ہن پھر سوال پوچھن دی اجازت دیو تے پوچھا, نہیں تے اگے چلاں. جی سر تسی کہا جی آپ نے دوستوں آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے نہ چھیڑیں, میں خان کے پاس ہوں, تو کسی نے کیا آپ کو کہا, آپ کے دوستوں نے؟ میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے مجھے نہیں چھیڑا, بالکل نہیں چھیڑا. آئی ایم تھینکفل ٹو دیم. مجھے کسی نے فون تک بھی نہیں کیا. بٹ کیا, کیونکہ اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کہیں پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگی ہماری, تو اس کے بعد خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ وہ PTI کو اور عمران خان صاحب کو دیوار سے. دیکھیں آج بڑے آپ ذرا میری ایک گزارش, آپ میری گزارش, بہت اچھا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, میں جہاں کونسلر بنا نا, میرے شہر کا BD ممبر تھا اشرف سینڈو, خاکسار تھے, ان کے بیٹے تھے پرنسپل سیکرٹری ٹو مشرف لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب. میں اپنے گلی کا نقشہ بتا رہا ہوں, لال حویلی کا. میرے اگلے چوک میں بریگیڈیئر ٹیپو محلے میں ان کو جنرل ہی کہتے تھے. اور مجھے سب سے زیادہ جو بات پسند ہے, میری آنکھوں میں آنسو تھے اس دن, آج بھی شاید نہ آ جائیں, کہ اس شخص نے کہا میں محلے کے قبرستان میں دفن ہوں گا. تھا مجھے بلایا گیا ہائی آفیشل نے, جیسے ڈاکٹر قدیر کی تدفین کی رسومات کی ذمہ داری میں نے لی, اور مجھے ہائیسٹ لیول پر ٹاپ آرمی مین نے کہا کہ کہ یہ ان کی وصیت نصیحت ہے کہ میں اپنے محلے کے قبرستان میں جاؤں گا, تو بہت بڑا کھڑپینچ ہے اپنے محلے کا, اور یہ اتنے سارے جرنیل اور اتنی کور اور اتنا سب کچھ ہوگا, تو ول یو مینج؟ آئی سیڈ ڈونٹ وری سر. اور میری خواہش ہے جس طرح بریگیڈیئر ٹیپو کا محلے میں جس کو جنرل کہتے تھے, جنرل ٹیپو کا جنازہ ہوا, تھے وہ بریگیڈیئر, کاش میرا بھی جنازہ ویسا ہو. میرے محلے گلی کی ہر ماں بالکونی پہ تھی, اور اس شہر میں پھول کم ہو گئے, ہم نے گجر خان سے منگوائے, اور ہم نے انبلیویبل اس کا ریسیپشن تھا اس کے جنازے کا. سو ہماری گلی محلوں میں بھی اب جرنیل ہیں سر جی,
بالکل سیاست سے دور ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن معیشت اگر تباہ ہو جائے تو یہ قومی سلامتی کا سوال ہے، اور قومی سلامتی اور اپنے عوام سے فوج دور نہیں ہو سکتی۔ اتنا تفصیلی جواب میں نے آپ کو دے دیا، سارا پروگرام تو آپ کے ایک سوال میں چلا گیا۔ نہیں سر، آپ ہمیشہ ہی مجھے جو ہے دوسروں سے ہٹ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ سر ایک پوائنٹ ہے سر، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ سابق آرمی چیف نے کہا تھا، وہ الوداعی تقریر تھی، تو انہوں نے کہا جی فروری کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا، تو فروری سے پہلے اس کا مطلب ہے وہ اقرار بھی کر گئے کہ ہم انوالو تھے، تو اس انوالومنٹ پہ ہم کہیں بس مٹی پاؤ دفعہ دور۔ سر جی، بعض جواب کی ضرورت اس لیے نہیں کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ پہلی دفعہ میں سیاست کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، جو لال حویلی کے باہر شکرکندی بیچتا ہے نا، وہ میرے سے زیادہ چلاک ہو گئے۔ جو میرے باہر لال حویلی کے یہ علیم کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ سیاسی طور پر تیز ہو گیا۔ یہ ساری باتیں وہ سب کو سمجھ ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، پردے کے سامنے کیا ہے، دیوار کے سامنے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہم لوگوں کو، لوگ آگے نکل گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں سارے۔ بالکل صحیح سر، ایک بریک ہے، بریک کے بعد اسمبلیاں نہیں۔ شیخ صاحب، عمران خان صاحب کیا واقعی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ اور جب پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو سر فگرز کا بڑا مسئلہ ہے، تقریباً 170 ہی اپوزیشن کے پاس ہے وہاں سر۔ ان کے پاس کتنی ہے؟ 186 180۔ دیکھیں، جب ہم ایک الیکشن لڑ جاتے ہیں نا سر، اگر ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے نا، تو آنے والی فضا، ہوا، نوید، سحر، وقت، صبح کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کی طرف ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اگر تو مہینے 2 کی سیاست کرنی ہے یا 3 کی کرنی ہے یا 4 کی کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، نقصان آپ کا ہوگا۔ اگر دیرپا سیاست کرنی ہے، کیونکہ یہ تو اپنے نسلوں کے لیے سیاست کرتے ہیں نا، میں تو اس لیے کھلا ڈلا کھولتا ہوں کہ میری کوئی نسل نہیں ہے۔ میں ایک سیٹ کی سیاست پہ جو بات کہتا ہوں وہ شاید کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ سو میں بہت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان یہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، دل سے توڑنا چاہتے ہیں۔ اس میں جب قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے، بہت سارے لوگ نہیں دینا چاہتے تھے، بالآخر 3-4 ایسے رہ گئے جنہوں نے نہیں دیے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ 20 MN لوٹے بنے، جو کنگ لوٹا تھا وہ لیڈر آف اپوزیشن پڑا، اس کی شکل دیکھیں، لعنت پڑی ہوئی ہے اس پہ۔ سو وہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے۔ سر ویری رائٹ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے سو ہیں۔ اس وقت کی جو صورت حال ہے، میں نے دیکھے 30 دسمبر سے 30 جنوری کی ڈیٹ دی ہے، میں اس میں حل ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور 30 دسمبر تک اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی اور الیکشن کا راستہ نکل آتا ہے تو یہ تو قوم کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اس کے کتنے چانسز ہیں؟ لیکن میری سوچ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے کہ 30 جنوری تک میں الیکشن کی ڈیٹ میں پیش قدمی ہوتی دیکھ رہا ہوں۔ سر جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو آخری سانسوں میں جان نہیں بھی ہوتی، پر تب بھی وہ زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح جان بچ جائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا فارمولہ مان لیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل ڈیمیج کر لیا، بہت زیادہ نقصان کر دیا، ختم کر دیا اپنا پولیٹیکل کریئر، بٹ کہیں نہ کہیں اپنی ساکھ، اپنا ماضی، اپنا حال، اپنا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے یہ 13 پارٹیاں کچھ نہ کچھ تو مینج کریں گی، کوشش کریں گی، آخری حد تک جائیں گی سر۔ بعض گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوتا ہے، ان 13 گاڑیوں میں چور سوئچ لگا ہوا ہے، وہ آف ہونے جا رہا ہے۔ اس چور سوئچ نے کہا کہ وہ چور سوئچ جو ہے وہ دھواں دینے لگ گیا ہے، ان کی گاڑی کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنس گیا ہے، ان کا انجن دھواں دینے والا ہے۔ چور سوئچ نے ریڈ لائٹ دی ہے کہ بھائی 30 جنوری سے پہلے ڈیٹ دے دو۔ سر اگر ان کا اتفاق قائم دائم رہا، جو کہ اچھا، مجھے یہ بھی سر ایک بات اچانک سے مجھے ذہن میں آئی، آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس نیر تھا، آپ نے کہا تھا یہ عجیب اتفاق ہے ان کا اتحاد، اور یہ عجیب اتحاد نہیں رہے گا، بٹ وہ چل رہا ہے پچھلے 9 مہینوں سے۔ اگر یہ کنٹینیو رہا تو تب بھی چور سوئچ بند ہو سکتا ہے۔
سر بڑا مشکل ہوتا ہے، 77 وزراء ہیں. دیکھیں اصل جو پروگرام کرنے کے ہیں نا، اگر آپ 77 وزراء کے نام مجھے بتا دیں تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دوں. اچھا قسم اگر آپ ان 22 وزراء کے نام بتا دیں، سر قسم لے لو، بغیر کاغذ دیکھیں، قسم اس لے 22 لو، ایک منٹ. قسم لے لو انفارمیشن منسٹر نو بھی نہیں آندے، شہباز شریف صاحب نو بھی نہیں آندے. اچھا میری اگلا جملہ تو اب مجھے بولنے دینا. سر بر صغیر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 22 وزیر ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں. پہلے 24 تھے، ابھی 2 اکاموڈیٹ ہوئے. ایسے ہی وہ بھی خانہ پوری کہ تو ہواؤں کا وزیر ہے، تو پانی کا وزیر ہے، تو فضا کا وزیر ہے، کھیت سوا. سر اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتے جاتے سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈیمیج کس کا ہوا ہے؟ نون لیگ، جے یو آئی یا پیپلز پارٹی؟ نون لیگ. اور پیپلز پارٹی آصف زرداری سیاسی گرو، ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا گرو ہے جی، کیا گرو ہے؟ ایسے ہی عمران کو جانے دو، سندھ میں بغاوت ہوگی وہاں پہ عمران کے حق میں اور آصف زرداری کے خلاف. یہ میں مذاکر نہیں کہہ رہا، اس میری ویڈیو کو سنبھال رکھنا. سندھ میں انقلاب آئے گا، باقی 3 صوبوں میں جو ہوگا سو ہوگا. سندھ میں جائیں گے پیپلز پارٹی کے کیمپوں سے، مال کھائیں گے پیپلز پارٹی کا، اور بریانی کھائیں گے پیپلز پارٹی کی، ٹھپا لگائیں گے عمران خان کو. ویری رائٹ سر. سمجھ آ گئی، آخری 2 منٹ، 2 سے 3 بہا منٹ کے لے گئے اسلام. سر 2 سے 3 منٹ رہ گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ایک ڈبل رول پلے کیا ان کے ساتھ. از اٹ ٹرو؟ یو آر دا انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، تو کچھ چیزوں کو تو آپ بھی انڈورس کر سکتے ہیں. میں اکیلی سیٹ پر انٹیریئر منسٹر اس لیے بن گیا کہ میں فوج اور عدلیہ کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا. عمران خان اور صاحب میں ایک ٹی وی پروگرام کے لیے، دیکھیں میری بات کو سمجھے نا، میں سمجھداروں کا لیڈر ہوں. بے وقوفوں سے میں نہ مخاطب ہوتا ہوں، نہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری بات کا نوٹس لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اکیلی ووٹ پر میں وزیر داخلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اس لیے بن گیا کہ میں فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرتا، اور اب بھی میری یہی پالیسی ہے. میں تو سر میں ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا. وہ وزیر اعظم تھے، آپ وزیر داخلہ تھے، کیا وہ آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ معصوم سا نہ پوچھے نا، یہ معصوم اور سادے سوال جو ہے نا، نہیں معصومانہ سوال ہو، بدامی تک ہی رکھو. میں تو سیدھے سادے سوال نے سر، سیدھے سادے سوال. سابق وزیر اعظم اور جب ایک شخص عمران خان، دیکھیں جب عمران خان ایک بات کہہ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور پیرا دے رہا ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ میرا ایڈیشن بھی اس میں آپ کریں، یہ اس کی بات ہے، اس کی رائے ہے. آپ اس سے سوال کریں، آپ اس سے جواب دیں. میں نے آپ کو اپنی پالیسی بتا دی ہے کہ میں عدلیہ اور فوج کے خلاف بات نہیں بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے. عملداروں کا احترام کریں. خان صاحب اس پوائنٹ آف ویو پہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول بیانی ان کی؟ سر یہ خان تو سچ ہی بولتا ہے نا. اچھا خان، بالکل مل گیا جواب. خان نے بولا ہے نا، میں نے تو نہیں بولا. آپ مجھے میری بھی ساتھ حاضری لگا رہے ہیں. وہ جو شیخ رشید نے بھی ری ٹویٹ کیا. آج کل میں ٹویٹ پہ ہی زیادہ ہوں، تو اس لیے میرا نام بھی آپ لکھ لیں ری ٹویٹ میں. سر اچھا سر، یہ جو بیان پنجاب حکومت ہے خاص طور پہ، اس میں پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو اچانک دے دیا. اچھا اسی فون کر تھک گئے ہاں، ساڈا فون نہیں چوک رہے، پر سڈن ہی انہوں نے انٹرویو دے دیتا اور اس میں ایک الگ سے ہی انہوں نے اوپینین دے دی ریگارڈنگ سابق آرمی چیف. تو یہ کیا مطلب آپ کو کیا لگا یہ سب سن کے؟ سر یہ ان کی رائے ہے، کیا عرض ہے. اگر عمران خان کی رائے ہے تو ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے. ویری رائٹ سر. آخری ایک سوال. الگ پارٹی ہے، 10 پارٹیوں میں، اور ایک خاندان میں، مرکز میں بھی وہ ہیں اور صوبے میں بھی وہ ہیں. ان کی سیاست کو داد دیجیے. سر میں 30 سیکنڈ 1 منٹ ایکسٹرا لے کے 2 سوال پوچھ رہا ہوں. ایک سوال، کیا آپ کو اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نظر آتے ہیں اگلے الیکشن میں جب کبھی ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی. اور آخری سوال ہمارے دوست ارشد شریف شہید کے حوالے سے. یہ آپ نے بڑے دکھ کی بات بتائی کہ جب وہ حیات تھا تو 16 FIR ہیں اور اگلی FIR بھی کاٹی جا رہی تھی. اگر وہ اور حیات ہوتے، ہم میں ہوتے آج، تو شاید یہ 100 کراس کر چکی ہوتی. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ کیوں قتل ہوئے، کس نے قتل کیا، اس کی FIR ان کی مادر وطن جو ہے وہاں پہ نہیں تھی. سر یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی نہیں سر؟ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہوگا، اور بہت
لیاقت علی خان کا نہیں ہوا، بے نظیر شہید کے کیس میں خود ان کی اولاد کبھی نہیں گئی. دیکھیں ماں شہید ہو گئی بچوں کی، کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی ایک سماعت پہ نہیں گئے. ایک سماعت پہ ایک آدمی نہیں گیا، آصف زرداری سے لے کے آصفہ زرداری تک کسی ایک پیشی پہ ایک ورکر موجود نہیں تھا. اور اکبر لیاقت علی خان اس کا بیٹا تو کل مرا اپنی موت سے. ارشد شریف ایک ڈیفنس کا اور صحافت کا بڑا صحافی تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو شہادت کے بعد بھی گھیرے میں لے گا اور یہ چھپے ہوئے چہرے، نقاب پہنے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. سر آخری میسج، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے. کیا یہ ممکن ہے کہ پولیٹیکلی چیزیں سٹیبل ہو سکیں؟ سب کو پتا ہے. مجھ سے وہ بات پوچھیں نا جو کسی کو نہیں پتا ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، کوئی دھندا نہیں ہو سکتا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر. اور کل تو شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام سرمایہ کاری نہیں لا سکتا. تو اس کو حل کیا جائے. میں کل پرسوں سے یہ سوچ رکھ رہا ہوں کہ شاید یہ 30 جنوری تک بات اس طرف نکل آئے اور الیکشن کی ڈیٹ نکل آئے. فضل الرحمان پھڈا ڈالے گا، وہ بغیر وضو کے انٹرویو دے گا اور خراب ہوگا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، پاکستان کے نہایت ہی سمجھے ہوئے اور قابل سیاستدان اور سربراہ عوامی مسلم لیگ. ناظرین، عوامی مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب عوام کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھا جائے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم معاشی طور پر بدحالی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر ووٹ کی عزت کا ہے، ووٹ کی رسپیکٹ کا ہے، ووٹ کی کریڈیبلٹی کا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.